الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید علماء کا سوال صرف قرآن کریم کی طرف سے ہے. جب تک امت مسلمہ قرآن کو اپنے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یغنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، آج امت مسلمہ دنیا میں کمزور حالت سے گزر رہی ہے. ہر چیز میں ہم کمزور ہیں اور پریشان حال ہیں. اگرچہ کہ تعداد امت مسلمہ کی بہت ہے اور حکومتیں ہیں، دنیا کے اندر ہر نعمتوں سے مالا مال ہے. دیگر قومیں اللہ کی نعمتوں سے محروم ہیں، مگر وہ دنیا میں باعزت گزار رہے ہیں. ہمارے پاس دنیا کے اللہ کی نعمتیں سے ہم مالا مال ہیں، لیکن ہم دنیا میں کمزور گزر رہے ہیں. امت مسلمہ آج کمزور ہے، پریشان حال ہے، کوئی عزت باقی نہیں رہی. حالانکہ سب کچھ ہے اپنے پاس. کیا چیز کم ہو گئی؟ کس چیز سے ہم دور ہو گئے جس کی وجہ سے یہ حال چل ہو گیا؟ جو بھی حال ہے آج امت کا، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی چیز ہم سے کیا چیز چھوٹی دنیا کے اندر جس کی وجہ سے آج ہم اتنے کمزور ہو گئے، اتنے ذلیل ہو گئے کہ دنیا کی قومیں ہم سے نفرت کر رہی. ایک زمانہ تھا کہ دنیا کی قومیں ہماری عزت کرتی تھی، ہم سے دین، ہم سے اخلاق سیکھتے تھے، معیشت دنیا کی ہم سے اچھی ہوتی تھی. ہمارے ذریعے سے دنیا کی قوموں میں علم آتا تھا، ہمارے ذریعے سے دنیا کی قوموں میں عزت آتی تھی، ہمارے ذریعے سے دنیا کی قومیں خوشحال رہتی تھی. لیکن آج دنیا کی قومیں ہماری دشمن بن گئی. کیا چیز ہو گئی؟ ہر قوم ہماری دشمن ہے. عیسائی ہمارے دشمن ہیں، یہودی ہمارے دشمن ہیں، کفار مشرکین ہمارے دشمن ہیں، کمیونزم ہمارا دشمن ہے، بس اقوام ہمارے دشمن ہیں. آخر یہ حال کیوں ہو گیا آپ کا؟ حالانکہ آپ اچھا کھا رہے، پی رہے، رہ رہے، اچھے ساری چیزیں نعمتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن یہ کمزوری ہمارے پاس کیوں ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا حال ہو گیا. کوئی چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا کہ حالانکہ عبادت دنیا میں بہت ہو گئی. اس قدر عبادت ہو گئی دنیا میں، ہم اس کو ترقی سمجھ رہے. عبادتوں کا ہونا ترقی نہیں ہے، اس لیے کہ عبادتیں صحیح ہونا تو ترقی ہوگی. آج دنیا میں کیا عبادتیں کم ہیں؟ ہر سال 40 لاکھ آدمی کھانے کا وقت پہنچتے ہیں اور رو
خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے رو رو کے دعا کر رہے 40 لاکھ آدمی. دنیا کی تاریخ میں 1,40,000 انبیاء دنیا میں رہے. کسی زمانے میں خانہ کعبہ میں اتنے لوگ نہیں پہنچے جتنے آج پہنچتے. 40 لاکھ آدمی ہر سال خانہ کعبہ کو حج کے موقع پر پہنچتے. اس کے علاوہ روزانہ 10 لاکھ آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. اس وقت کس قدر عبادت ہو گئی. روزانہ 10 لاکھ آدمی طواف کرتے ہیں اور آتے ہیں نئے اور پھر چلے جاتے ہیں, پھر دوسرے آتے ہیں. اسی طریقے سے روزانہ لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. کوئی اس کا حساب ہی نہیں ہے کتنے روزہ رکھتے ہیں لوگ. نمازیں اور مسجدیں, لاکھوں کی مسجدیں دنیا کے اندر ہیں اور اذانیں, لاکھوں اذانیں ہو رہی ہے. جتنی عبادت آج ہو رہی ہے دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی. لیکن جتنا آج کے زمانے میں امت مسلمہ کمزور اور پریشان حال ہے, دنیا میں کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی. امت مسلمہ کبھی دنیا کے اندر اتنی خراب حالت میں نہیں رہی. ہر چیز میں ہم کمزور ہو گئے. آخر اس کی وجہ کیا ہوئی؟ عبادت تو بہت ہو رہی. اگر عبادت نجات کا ترقی کا ذریعہ ہے تو آج اتنی عبادت ہو رہی ہے کہ اس میں ہم کو ترقی ہونا چاہیے. دنیاوی علم سے ہم بے بہرا ہیں. ہمارے پاس کوئی سائنسداں لائق نہیں ہے, کوئی لائق ڈاکٹر ہمارے پاس نہیں ہے, لائق انجینئر ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی وہ عالم نہیں ہے جو دنیا میں امت مسلمہ کو جگہ دے. یہ ہماری جو کمزوری ہوگی آخر کیا وجہ ہے؟ عبادت تو بہت ہے, مال و دولت بھی بہت ہو گئی ہے, کوئی کمی نہیں ہے مال و دولت. کیا بات ہے؟ کیوں ہم سے اللہ ناراض ہے؟ ایسا محسوس ہوتا اللہ ہم سے ناراض ہے. میرے عزیز دوستو, ایسی بدتر حالت دنیا میں کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہماری حالت ہے, بدتر. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ. ہزاروں علماء فارغ ہو کر کیا ہے, لاکھوں حفاظ قرآن کریم حفظ کر کے زمین پر چل رہے پھر رہے قرآن سنا رہے. اتنے حفاظ کبھی دنیا میں نہیں آئے جتنے آج ہیں قرآن کریم کے حافظ. علماء کی اتنی کثرت ہے, ہر گلی میں ایک عالم نظر آتا ہے. لیکن کیا بات ہے, کیا وجہ, اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود آج ہم دنیا میں پریشان کیوں ہیں؟ کیا چیز ہے ہم سے چھوٹی؟ کیوں ہم سے اللہ ناراض ہے؟ گزشتہ 10 سال کے اندر 1 کروڑ مسلمان مارے گئے. 1 کروڑ. کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ کا. امریکہ نے افغانستان میں اور اسی طریقے سے عراق میں, لیبیا میں 1 کروڑ 100 لاکھ مسلمانوں کو مار دیا. کوئی پرسان حال نہیں. ایک معمولی سے قوم یہود آج امت مسلمہ کے شہر پر بمباری کر رہے. 55-60 مسلم ملک ہیں. ایک بھی اف نہیں بول رہا, اف نہیں بول رہا کہ ہمارا ایک جسم کا حصہ تباہ ہو رہا تو دوسرا جسم کا حصہ درد محسوس نہیں کرتا. حیرت کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک, کیا اس نے پالیسی اختیار کی؟ ایک چھوٹا سا ملک امت مسلمہ پہ بمباری کر رہا, 1.5 سال گزر گئے. دنیا کا کوئی مسلم ملک کھولنے کو تیار نہیں. آج دنیا کے اندر عرب 40 کروڑ ہیں. عرب قوم, مسلمانوں میں جو عرب قوم ہے
جو افضل قوم سمجھی جاتی ہے، 40 کروڑ، شام ہو، عراق ہو، فلسطین ہو، یہ سب عرب ہیں۔ تو 40 کروڑ عرب دیکھ رہے کہ ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ اتنی کمزوری، کوئی اف نہیں بول رہا کہ بھائی کیوں کر رہے بمباری؟ کیا بات ہے کہ دنیا کی قومیں ہماری اس میں مدد نہیں کر رہی؟ یعنی ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ ہم سے بالکل ناراض ہے۔ عبادت بہت ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، کوئی چیز ہم سے چھوٹی ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ مسجدیں رات بھر ویران پڑی رہتی ہیں، اگرچہ کہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ تو ہم سے کوئی چیز ایسی چھوٹی جس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہماری، ہم خالی نعرے لگا کر کے یا مسجد کی مینار بنا کر کے خوش ہو رہے کہ ہمارا دین بہت پھیل رہا۔ دین کوئی بھی نہیں پھیل رہا، ایک بھی آدمی ایمان اسلام قبول نہیں کر رہا، بلکہ امت مسلمہ کے اندر اختلاف پھیلتا جا رہا۔ ہمارے نوجوان بچیاں بچے ارتداد کی طرف جا رہے، مرتد ہونے کی طرف رجحان ہوتا چلا جا رہا۔ جو قوم دنیا کے انسانوں کو دین کی طرف بلاتی تھی، آج وہ خود دوسرے دین کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اثر ہو گیا ہمارا۔ آج 40 کروڑ عرب ہوتے ہوئے اف نہیں بولتے کہ فلسطین پر بمباری کیوں ہو گئی۔ یہی مہینہ تھا رمضان، یہی تاریخیں تھی 17 رمضان۔ عرب کے 313 نوجوان میدان بدر میں کھڑے ہوئے تھے، 313 عرب۔ انہوں نے دنیا کا رخ موڑ دیا میدان بدر میں۔ دنیا کا جو رخ مسلمانوں کی طرف ہو رہا تھا تباہی کا، وہ رخ انہوں نے موڑ دیا۔ اس کے اثرات آج تک 313 تھے عرب، اور آج 40 کروڑ عرب ہیں، ان پر بمباری ہو رہی، کوئی اف بولنے کو تیار نہیں۔ یہ حشر کبھی آپ نے سوچا کہ کبھی ایسا ہو رہا؟ 313 عربوں نے، عرب نوجوانوں نے دنیا کا رخ موڑا اور ایسی کامیابی حاصل کی کہ اس کے اثرات آج تک ہیں جنگ بدر کے، اور قیامت تک رہیں گے۔ اور آج 40 کروڑ عرب ہیں جو دولت سے مالا مال ہیں۔ دنیا حیرت میں ہے کہ ان کے پاس اتنا سونا پیٹرول کہاں سے آیا، لیکن اف نہیں کر رہے، وہ اف بولنے کو تیار نہیں۔ تو کوئی چیز ہم سے چھوٹی دنیا کے اندر جس کی وجہ سے یہ اثر ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ تباہ ہو گیا تھا۔ زمانے میں کوئی چیز اچھی باقی نہیں تھی، شریعت ہی سبھی ختم ہو گئی تھی، اور دنیا کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی، اور قریب تھا کہ قیامت واقع ہوتی۔ یہ قریب زمانہ ہو گیا، اور قیامت واقع ہوتی تو ساری دنیا تباہ ہو جاتی، دین کی تکمیل باقی رہ جاتی۔ ایسی حالت تھی آج سے 1500 سال پہلے۔ نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا تھا، شریعت ختم ہو گئی تھی، کوئی نیک عمل باقی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں جو ہے عرب کا، مکے کا ایک نوجوان جن کی
جن کی شادی ہو گئی اور 30 سال کی عمر میں تھے، 30 سال کی تھے، انہوں نے دیکھا کہ زمانے کا یہ حال تباہ ہو کر برباد ہو رہا ہے اور ایسے ہی حال رہا تو قیامت رات تو ہو جائے گی اور دنیا میں دین کی جو تکمیل ہے وہ باقی وہ اسی رہ جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب تک کہ دنیا میں 100% دین قائم نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ 100% دین ایمان قائم ہوگا تو قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ تو ایک نوجوان مکے میں 30 برس ہو گئے، شادی ہو گئی، 3-4 بچے ہو گئے، بس اسی حالت کو دیکھنے کے لیے کہ بھئی زمانے کے حالات کو کس طریقے سے سدھارا۔ جیسے آج دنیا کی تباہ حالت ہے، ہماری حالت تباہ ہو گئی، کس طریقے سے ہم آج اپنی زندگی کو، اپنے دین کو یا اپنے حالات کو سدھاریں گے۔ اگر اس وقت کو دیکھیں گے کہ آج سے 1500 سال پہلے مکے کا ایک نوجوان اسی دنیا کے حالات جو تباہ ہو گئی تھی اس کو سدھارنے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ مکے کے اطراف پہاڑوں میں سے ادھر ادھر گھومتے رہے، ایک غار نظر آیا اور غار میں جا کر کے آپ بیٹھ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پوری دنیا تباہی کے بہانے پر ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی تھی، کوئی نماز روزہ باقی نہیں تھا، جو لوگ اللہ کو پہچانتے تھے وہ پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے، احبار اور روحانیین پہاڑوں میں، اور جا کے اپنے زندگی کی حفاظت کر رہے تھے۔ دنیا میں انصاف کوئی چیز باقی نہیں تھا، ظلم عام تھا، شراب عام تھی، جوا عام تھا، جتنے گناہ تھے وہ سب موجود تھے، اور ویسی اگر حالت رہتی تو قیامت ہو جاتی تھی۔ اس کو روکنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس دنیا کی حالات کو بدلنا چاہیے، تو غار حرا میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو غار حرا میں کیا کیا آپ نے؟ اس وقت کوئی قرآن نہیں تھا، کوئی نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہ اللہ کو کیسے راضی کرے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 دن نہیں، زندگی پوری اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارنا پڑتا۔ اللہ کو اگر راضی کیے بغیر حالات دنیا کے درست نہیں ہوتے۔ ہم دنیا میں کتنے پریشان ہیں، ہماری پریشانی خالی بولنے سے دور نہیں ہوتی، ہم خالی اس وقت کھانے پینے میں مصروف ہیں، ہم اپنی تباہی کو نہیں دیکھ رہے کہ ہماری تباہی کیسے ہو گئی اس وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے کیا کرتے تھے آپ؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیک عمل باقی نہیں تھا، کوئی شریعت کا حکم باقی نہیں تھا۔ آپ اس وقت صرف ایک لفظ باقی تھا، اللہ، ایک لفظ باقی تھا۔ کوئی نیک آدمی دنیا میں نظر نہیں آتا تھا، خانہ کعبہ ویران ہو چکا تھا، خانہ کعبہ میں ننگے طواف ہوتے تھے، سارے غلط کام خانہ کعبہ میں ہو رہے تھے، ایسی بدتر حالت دنیا میں تھی۔ تو آپ وہاں کیا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کر کے ہی دنیا کے حالات کو سدھارا جا سکتا۔ آپ جو ہے وہاں پہ صرف اللہ 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 کرتے تھے، ایک دن، ایک رات، 2 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 7، 6 مہینے نہیں، 10 سال تک، 10 سال تک۔ اور غار حرا میں آپ لوٹتے تھے،
اللہ اللہ کہتے رہے رات بھر اور دن بھر۔ 1,24,000 نبیوں میں کوئی نبی نبوت سے پہلے مجاہدہ نہیں کیا۔ ہر نبی نبوت ملنے کے بعد وہ میدان میں آتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ نبوت سے پہلے ایسا مجاہدہ کیا کہ 1,24,000 انبیاء کی روحیں رشک کرنے لگی۔ 10 سال مسلسل غار حرا میں اللہ 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 کرتے تھے اور لوٹتے تھے ادھر سے ادھر، کپڑے پڑ جاتے تھے، جسم سے خون بہتا تھا۔ اللہ کو راضی کرنا تھا نا۔ لوٹتے لوٹتے 10 سال گزرے، رات میں بھی دن میں بھی، گرمی میں بھی بارش میں بھی، سردی میں بھی، سردی گرمی بارش۔ اور غار حرا جو لوگ حج کو گئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، وہ غار حرا پہ چڑھ نہیں سکتے، اتنا اونچا۔ آج ایک نوجوان چڑھنے کے لیے اس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، اگر طاقت اور نوجوان چڑھے۔ آپ اس کے اندر 24 گھنٹے 10 سال گزارے اور اتنی تکلیف محسوس اٹھایا ہے کہ 1,24,000 نبی رش کرنے لگے کہ وہ نبوت کے بعد انہوں نے اتنی محنت نہیں کی جتنا نبوت سے پہلے آپ نے محنت کی۔ آپ نے تباہی اپنے آپ کو تباہ کی۔ نبوت سے پہلے نبی نہیں تھے اس وقت۔ یہ آپ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ 1,24,000 نبی نبوت ملنے کے بعد میدان میں آتے تھے، اور آپ نبوت نہیں، کچھ نہیں، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں، سارا مکے کے لوگ دشمن، خاندان دشمن، سب دشمن، لیکن آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میدان میں آئے اور 10 سال گزارے اللہ اللہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے۔ 10 سال کرنے کے بعد رحمت خداوندی جو سنائی، اللہ نہیں سن رہا تھا، اللہ سن رہا تھا۔ ذرہ ذرہ، پتا پتا اللہ کا ذکر کرتا، اللہ سنتے ہیں۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ ایک پتا درخت کا نیچے نہیں گرتا جب تک کہ وہ اللہ کا حکم نہیں آتا اس کو۔ اللہ کی گرفت زمین پر کائنات پر ایسی ہے، جب کوئی پتا ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کے الہی کو درخواست کرتا، صرف آپ ہی درخواست نہیں کرتے، پتا بھی درخواست کرتا ہے کہ اللہ میں ٹوٹ گیا۔ درخواست کرتے ہی آپ کے الہی سے فرشتہ حکم لے کے آتا ہے، گر جاؤ، وہ گر جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں سرکولر اللہ کی زمین پر آتے رہتے ہیں، ہر لمحہ، ہر پتے جو گر رہے ہیں اللہ کے حکم آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بارش ہوتی ہے ایک قطرہ ایک فرشتہ لاتا ہے، ایک قطرہ، کروڑوں قطرے ایک منٹ کی گرتے ہیں، کروڑوں فرشتے حکم لے کر آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ زمین سے کوئی پودا موڑ نہیں نکالتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ حکم آنے کے بعد زمین سے پودا باہر منہ نکالتا ہے، فرشتہ حکم دیتا ہے کہ نکل جاؤ، زمین سے باہر آتا ہے۔ ایک ذرہ وما يعزم مثقال ذرة في السماوات والارض، زمین اور آسمان میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر حرکت کرتا ہو۔ ایک ذرہ اگر اڑتا ہے تو حکم آتا فرشتے فرشتہ لے کر اڑو، اور جہاں گرتا ہے دوسرا فرشتہ آتا ہے وہاں گر جاؤ، وہاں گرتا ہے۔ اتنی اللہ کی قدرت اس زمین پر پکڑ ہے اللہ کی کائنات۔ تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ اللہ دیکھ رہے تھے،
10 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جو لڑکتے ہوئے اللہ دیکھ رہا تھا. 10 سال اللہ اللہ پکارا تو رحمت خداوند کی جیب میں آئی اور فوراً جبرائیل کو پکارا. اس وقت جب جبرائیل کو پکارا تھا، حدیث میں آتا ہے ایسی خوفناک آواز میں جبرائیل کو پکارا تھا کہ جبرائیل کانپنا شروع کر دیا کہ شاید میں مر جاؤں گا. اتنے خوفناک آواز میں اللہ نے پکارا. جیسے کوئی آدمی کسی پر غصہ ہو جائے تو کتنے طاقت سے پکارتا ہے، ایسا اللہ نے پکارا. اور اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ غار حرا جاؤ، اور ایک نعمت دے دی، وہ قرآن کریم کی کچھ آیت ہے اور قرآن کریم کہا کہ جاؤ غار حرا. جس وقت غار حرا میں اترے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کو لے کر آئے ساتھ میں. غار حرا زمین اور آسمان کے جیسا پھیل گیا، اور غار حرا میں وہ جو واقعہ ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، اس کے بعد سینہ چاک کیا، پھر قلب اندر رکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے. ختم نبوت کا منصب آپ کو دے دیا. نبوت جو بند ہو گئی تھی شروع ہو گئی، اور ایسی نبوت تھی کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہ آئے. اور دوسرا حکم یہ دیا، ایک جو نعمت لے کر آئے تھے وہی اصل نعمت تھی جو اس امت کی کامیابی کے لیے اور قیامت تک کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ کو قرآن کریم دے دیا گیا امت کے ساتھ. پورا قرآن پڑھ کے سنایا، اور یہ قرآن آپ پر 22-23 برس میں اترے گا، لیکن رفتہ رفتہ آئے گا. اس وقت 5 آیتیں پڑھ کے سنا دی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اس دن قرآن کریم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا منصب. میرے عزیز دوستو، یہ 10 سال اللہ اللہ کرنے کے بعد اللہ سے یہ چیزیں مل گئی دونوں سے. لفظ اللہ میں ایک طاقت ہے. آج ہم عبادت کر رہے، عبادت الگ چیز ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہم نہیں کر رہے. امت مسلمہ نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. عبادت کر کے ہم اللہ سے احسان کر رہے کہ ہم نے تیری عبادت کی، اب ہو گیا ہمارا. عبادت الگ چیز ہے، اور اللہ کا ذکر یہ اس عبادتوں سے افضل ہے. آج کون اللہ اللہ کر رہا ہے؟ پتا پتا اللہ اللہ کرتا ہے. تمام جاندار جتنے بھی ہیں، جانور ہوں یا حشرات الارض ہوں، یہ سب روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تمام نباتات یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سارے فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دنیا کے اندر انسان اللہ کے ذکر سے محروم ہے. آج ہم سے چھوٹ گیا اللہ کا ذکر. آپ نے اللہ کا ذکر کر کے زمانے کے حالات کو پلٹی دے دی، اور نبوت خاتم النبیین بن کر آپ تشریف لائے، اور اس ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم لے کر آئے.
میرے عزیز دوستو، افضل تمام عبادتوں سے افضل قرآن کی تلاوت ہے۔ اس کی ساری تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا، 12 بج رہے۔ قرآن کریم جو امت کے لیے لایا گیا ہے، اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سے جو نقصان ہوا، ہم سے جس بات چھوٹ گئی، ہم جو بھولے، وہ قرآن کریم کو بھول گیا۔ آپ 10 برس محنت کر کے اللہ سے قرآن کریم لائے اور 23 برس میں امت کو دیا۔ 33 برس لگے آپ کو قرآن کریم اللہ سے لینا اور امت کو دینا۔ 33 برس 33 برس میں اکثر حصہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے رہے، اکثر بھوکے رہے، اکثر کھانے کو روٹی نہیں رہی، کئی دن چولہا نہیں جلا۔ 23 مکے کے اندر 13 برس، مدینے میں 10 برس اور غار ہیرا میں 10 برس، 33 برس محنت کر کے امت کو لا کے دیا۔ یہ ہے آپ کی نجات کا ذریعہ، آپ کے ترقی کا ذریعہ یہ ہے قرآن کریم۔ اور اصل اس کی تلاوت ضروری ہے، اصل عبادت تلاوت ہے، چاہے سمجھ میں آتا ہو نہ آتا ہو، پڑھنے آتا ہو نہ آتا ہو، لیکن قرآن لے کر کے پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے اٹکتے اٹکتے اگر پڑھو گے تو ڈبل ثواب ہے، اور صحیح پڑھو گے تو سنگل ثواب ہے۔ اٹکتے اٹکتے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اٹکتے پڑھے گا وہ سمجھے گا کہاں سے، لیکن ثواب ملے گا اسے ڈبل۔ اصل قرآن کریم کا معاملہ تلاوت ہے، اصل سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، یہ اصل عبادت ہے۔ 33 برس آپ نے لا کر کے دیا، جب تک کہ امت مسلمہ اس کو استعمال کرتی رہی، دنیا میں طاقتور رہی۔ دنیا کے اندر سارے تمام صحابہ رات دن قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور جو صحابہ کو کچھ معلوم نہیں تھا، جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، غریب تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، وہاں کوئی نل نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھی مکے کے اندر۔ 10 سال مکے کی زندگی صحابہ نے جو گزاری ہے، ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن 10 سال کے اندر صحابہ میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ دنیا کی ساری طاقتوں کو شکست دے دیا انہوں نے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران، اس کو تباہ کر دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، فوجی طاقت روم، اس کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ صحابہ کو نہ لڑنا معلوم تھا، نہ کوئی جنگ جانتے تھے، نہ پڑھے لکھے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، نہ کوئی ایٹم بم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا چیز تھی؟ صحابہ نے پوری دنیا کو 10 سال کے اندر پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ 80 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے تھے، 80 لاکھ مربع میل پر۔ حالانکہ یہ وہ صحابہ تھے جو 10 سال مدینے کے اندر سرکار کے ساتھ رہے، ساری چیزیں سیکھا انہوں نے، اور یہی لوگ تھے اس قدر طاقتور ہو گئے کہ دنیا کی ساری قوموں کو یا تو شکست دے دی یا دین پر لانے پر مجبور کر دیا۔ دنیا کی قومیں فوج در فوج ایمان میں داخل ہو گئی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، قوم در قوم۔ 10 سال مدینے میں جو محنت کیا صحابہ کرام نے، کیسی محنت کی، کیا چیز تھی ان کے ساتھ محنت میں، کس چیز کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر 10 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں لڑی، 10 سال میں 27۔ 10 سال کے اندر 27 جنگیں لڑنا معمولی بات ہے۔ صحابہ کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، لیکن آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور 10 سال رہ کر کے اس قدر طاقت ان کے اندر آ گئی کہ انہوں نے دنیا کو شکست دے دی۔ اب یا تو مجبور کر دیا ایمان میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یا یہ ہے کہ وہ شکست کھا گئے، ختم ہو گئے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟
کون سی چیز ہے؟ ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت خالد ابن ولید سرکار کو معلوم ہوا حضرت عمر کے زمانے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو یہ ہوا کہ روم کا بادشاہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ مجھے بھیجیے آپ۔ چنانچہ 3,000 کا لشکر دے کر کے 3,000 تھا، 3 لاکھ کا لشکر آ رہا، 3,000 صحابہ کو ساتھ میں دے دیا، کہا کہ جاؤ 3 لاکھ کے مقابلے کے لیے گئے، جا کر کے اپنے لشکر کو لے کر ٹھہرایا، کہا کہ تم لوگ یہاں رکو، میں روم کے لشکر کو دیکھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ اپنے ساتھ 60 آدمیوں کو لیا انہوں نے، 60 آدمیوں کو ساتھ لیا اور 3,000 صحابہ سے کہا کہ یہاں رکو تم لوگ۔ 60 صحابہ کو ساتھ لے کر کے گئے تو دیکھا کہ روم کا 3 لاکھ کا لشکر کھڑا ہوا، بھیڑ گئے۔ 3 لاکھ کے لشکر سے 60 آدمی ایسا بھیڑے کہ لاشوں کا انبار لگا دیا خالد ابن ولید روم کے لشکر پر۔ یہ طاقت کہاں سے آئی ان کو؟ کوئی تربیت نہیں تھی ان کو، کوئی جانتے نہیں تھے وہ جنگ لڑنا، کہاں سے آئی یہ؟ وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں، راز ہے یہ۔ بعد میں جنگ جب ختم ہوئی تو دیکھا کہ 13,000 لاشیں رومیوں کی پڑی ہوئی تھی اور باقی بھاگ گئے۔ 60 صحابہ میں سے گنتی کی تو اس میں سے 13 شہید ہو گئے تھے، ادھر 13 شہید ہو گئے، ادھر 13,000 کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ کہاں سے چیز ہے ان کو؟ ایسے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کے، یہ کہاں سے حاصل کیا انہوں نے؟ میرے عزیز دوستو، ایک ہی چیز ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت ایک راز ہے، اس سے دنیا اور آخرت کی ہر چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے، صرف تلاوت کرنا۔ سرکار خود 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام دیتا ہے۔ امت سے جو چیز چھوٹی ہے، جو میں آپ کو بول رہا ہوں، قرآن چھوٹا ہے امت سے، اس وجہ سے امت تباہ ہے۔ جب تک امت کے پاس قرآن تھا، ہر گھر سے، ہر مسجد سے، ہر جگہ سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج کسی گھر سے قرآن کی آواز نہیں آتی، اور مسجدوں میں کہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، رات میں خالی پڑی ہوئی ہے مسجد۔ جو چیز آپ 33 سال محنت کر کے امت کو دیے تھے لا کے، امت نے آج چھوڑ دیا۔ 1200 سال تک امت مسلمہ دنیا کی حکومت کرتی تھی، دنیا کی قوموں میں اخلاق محبت پیدا کرتے تھے، دنیا کی قوموں میں اخوت اور بھائی بندی بھائی چارہ پیدا کرتے تھے، دنیا کی قوموں کو کے ساتھ محبت برتتے تھے، دنیا کی قوموں کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاتے تھے۔ 1200 سال تک ہماری یہ کیفیت تھی۔ سن 1200 ہجری تک امت کے پاس قرآن کریم تھا۔ ہر مزدور، ہر شخص، ہر عورت قرآن کی تلاوت کے بغیر ان کا دن نہیں نکلتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اسی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ شاہ جہاں روزانہ 6 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ شاہ جہاں اس قدر قرآن سے محبت تھی۔ اورنگزیب 5 پارے پڑھتے تھے روزانہ، قرآن کریم سے محبت تھی۔
شمس الدین التمش رات میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے. شمس الدین التمش. محمد بن تغلق کے ہاتھ میں ہمیشہ قرآن کریم رہتا تھا. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات میں 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے آدھی رات تک ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور آدھی رات سے لے کے فجر کی اذان تک دوسرا قرآن ختم ہو جاتا. امام ابو حنیفہ، کیا علم کم تھا ان کے پاس؟ اولیاء اللہ رات اور دن قرآن کی تلاوت کرتے تھے. موجودہ دور میں حضرت شیخ زکریا روزانہ صبح الف لام میم سے، روزانہ فجر کے بعد الف لام میم سے شروع کرتے مغرب سے پہلے والناس تک قرآن ختم ہوتا تھا. حضرت شیخ زکریا روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر اللہ اللہ کے تڑپتے تھے. مسجد میں، بنگلہ والی چھوٹی سی مسجد تھی، تڑپتے تھے. اس قدر روتے تھے کہ سڑک سے چلنے والے لوگ سمجھتے تھے کوئی فقیر رو رہا، اور رات بھر ایک قرآن ختم کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ. سارے دنیا کے اولیاء اللہ، علماء، اکابر، بادشاہ، فقیر، سب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. اور ہماری مائیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی. ان کی گودوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے. آج کوئی ماں بہن کی گود میں قرآن کریم نہیں ہے سوائے ٹی وی اور موبائل کے. امت نے قرآن کریم چھوڑ دیا ہے. امت کا سب سے بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے امت تباہ ہو گئی. آپ کی خون کی ندیاں بہ رہی دنیا کے اندر. آپ کی خواتین کو ننگا کر کے دنیا کی فوج زنا کر رہی ہے. فلسطین میں کیا ہوا؟ نابالغ معصوم لڑکیوں سے فوج نے زنا کیا ہے، کھلم کھلا ننگا کر کے. ایسی بے عزتی ہم نے دنیا میں ہماری کبھی نہیں ہوئی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ ناراض ہے ہم سے کہ امت نے قرآن چھوڑ دیا. امیر نے چھوڑ دیا، غریب نے چھوڑ دیا، پڑھے لکھے نے چھوڑ دیا، دولت مند نے چھوڑ دیا، ڈاکٹر نے چھوڑ دیا، عالموں نے بھی چھوڑ دیا، مفتیوں نے چھوڑ دیا قرآن کی تلاوت. ماؤں بہنوں نے قرآن چھوڑ دیا. دولت مندوں نے تو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جرم سمجھ لیا. دولت مند اپنی دولت کے نشے میں چور ہیں. اس وقت امت کی تباہی یہ دولت مندوں سے ہو رہی ہے. دولت کے نشے میں قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے. امت کی جو تباہی ہو رہی ہے ترک قرآن کریم سے ہے. یہ ایک راز ہے میرے عزیز دوستو. اس کے ایک ایک حرف کے اندر خزانے دفن ہیں. قرآن کریم کے اندر تلاوت، اللہ کا ذکر بھی چھوٹا اور قرآن کی تلاوت بھی چھوٹ گئی. تو اس قدر ذلیل ہے. 1400 برس میں امت کی حالت ایسی نہیں ہوئی تھی کبھی آج تک. آج تک امت مسلمہ کبھی ایسی تباہ نہیں ہوئی تھی جو آج ہوئی ہے 1400 برس. مسجدیں ویران ہیں، کہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی. گھر ویران ہیں سارے، ایک گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی. چنانچہ نسلیں بگڑ گئی ہماری نسلوں میں کوئی لائق لوگ پیدا نہیں ہو رہے. شیر کی نسل میں آج تک شیر پیدا ہو رہا. کبھی دیکھے کوئی شیر بزدل پیدا ہوا اور ہمارے گھروں میں پھر رہا؟ وہ اپنے اصول پر چلتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. وہ ماں تربیت کرتی شیر کی بچے کی. بلی کا بچہ آج تک بلی بن کے پیدا ہو رہا. کوئی بلی ایسی نہیں ہے ملے گی آپ کو کہ جو چوہے سے ڈرتی ہو. ہر بلی چوہے پہ حملہ کرے گی. چڑیا کا کوئی بچہ اڑتا ہوا نیچے نہیں گرتا ہے. وہ تربیت کرتی ہے اپنے بچے کی. ہماری مائیں، قرآن ہاتھ سے نکل گیا، تربیت چھوٹ گئی، نسلیں برباد ہو گئی ہماری. یہی سرزمین اورنگ آباد ہے. ہر قدم پہ ایک ولی دفن ہے. یہاں پر خلد آباد سے لے کے شاہ گنج تک ہر قدم پر ایک ولی دفن ہے. یہی اورنگ آباد. اتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے. آج کیا ہو گیا؟
اللہ کا ذکر بھی چھوٹ گیا اور قرآن بھی چھوٹ گیا، اور خالی اذانیں دے رہے، نمازیں پڑھ رہے، اور اذانیں ایسی دے رہے گا گا کے لمبی لمبی اذانیں دے رہے، جھوٹی اذانیں دے رہے۔ میرے عزیز دوستو، بہت لمبی داستان ہے، بہت امت کی جو حالت ہوئی کر کے قرآن کریم سے ہوئی ہے۔ امت مسلمہ اگر قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اگر آج 5% مسلمان اگر قرآن پڑھیں گے، 5%، سورج نکلنے سے پہلے دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے۔ یہی قرآن کریم مرنے کے بعد خبر میں بھی آتا ہے۔ کبھی ختم قرآن کی دعا پڑھے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ورحمتا، اماما وہدی ورحمتا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ہر قرآن کے آخر میں یہ دعا ہے، کبھی دیکھا ہے کبھی؟ یا اللہ اس قرآن سے ہماری قبر میں وحشت دور فرما، اس قرآن کے ذریعے سے قیامت کے میدان میں ہماری شفاعت فرما، اس قرآن کے ذریعے سے یا اللہ تیری رحمت نازل فرما۔ کبھی دعا ہی معلوم نہیں، قرآن ختم کی دعا۔ اور ساری امت نے قرآن چھوڑ دیا ہے، اور یہ سمجھ رہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا تو بس اللہ کا حق ادا کر دیا۔ یہ نماز، روزہ، حج، یہ عبادت، یہ تو اللہ کی غلامی ہے، لیکن اللہ کی عبادت اصل میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ اللہ کا کلام اللہ سے الگ نہیں ہے، قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، قیام ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، وہ القرآن کلام اللہ غیر و مخلوق، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ جلنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ قرآن کریم وہ کتاب ہے، لاکھوں برس سے لوح محفوظ میں تھا، لاکھوں برس سے، وہ ایک خزانہ ہے اللہ کا۔ اور 1,24,000 نبی روتے روتے دنیا سے چلے گئے کہ اللہ کو قرآن دے دے۔ ہر نبی اللہ کے پاس یہ درخواست کرتا تھا کہ وہ قرآن ہم کو دے دے، کسی کو نہیں دیا گیا۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول ہوئی ہے، ان کو قرآن ملنے والا ہے، لیکن دنیا میں ابھی نہیں ملا۔ وہ آخر میں زمین سے اترنے والے ہیں، اور اتر کے سب سے پہلے آ کے مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، پورا قرآن پڑھ لیں گے کھڑے کھڑے، اور پھر اس قرآن کو پڑھ کر کے ایسی طاقت آئے گی کہ دجال کا مقابلہ کریں گے، اور دجال کی لاکھوں لشکر کو صاف کر دیں گے قرآن کریم کی طاقت سے۔ آج امت مسلمہ افسوس ہے کہ ہمارے گھروں سے، ہمارے مسجدوں سے، ہمارے محلوں سے، ہر جگہ سے قرآن نکل گیا۔ کوئی نوجوان قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی۔ لاکھوں حاجی ہیں اس وقت شہر میں، میں سمجھتا ہوں کسی حاجی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے۔ کیوں حج کیے آپ لوگ؟ روزانہ ہزاروں آدمی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، 3-3 لاکھ روپے خرچ کر کے، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کئی حاجیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ حج کی عمرے کی رقم اگر کسی حافظ کو دے کر کے قرآن پڑھنا سیکھتے تو وہ حج اور عمرے سے بہتر ہے۔ ماؤں بہنوں میں قرآن ہاتھ سے نکل گیا، ساری تباہی ماؤں بہنوں سے پھیل گئی، ان کی نسلیں بگڑ گئی، ان کی گود بگڑ گئی، کوئی معاشرہ گھروں میں پیدا نہیں ہوا۔ گھروں میں بے دینی عام ہے، باہر دین نظر آتا، بڑے بڑے مہذب شریف شرفا بن کے باہر نکلتے، گھروں میں دیکھ لو تو بیگم صاحبہ نماز نہیں پڑھتی، اور یہاں آ کر کے پہلی صف میں بیٹھے رہتے، اور گھر میں ان کی بیگمات نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے عزیز دوستو، کہ دنیا کے اندر جو ہماری حالت ہوئی وہ قرآن کریم ترک کرنے سے ہوئی۔
روزانہ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ صبح میں قرآن کی تلاوت کرے ہو۔ 1200 سال تک اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم دنیا کی انسانیت کو ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ساری انسانیت ایمان لاتی تھی، دیکھتی تھی، دین کے قریب آتے تھے، لیکن آج ہم سے غائب ہو گئے۔ اللہ کا راضی، اللہ کو رب 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 کیسے لکھ رہے؟ اللہ لکھو، اللہ لکھ رہے نہیں، رب لکھ رہے، رب کو راضی کر رہے۔ اللہ کو راضی کا اللہ ہم سے ناراض ہے اس وقت، اور اس کی رضا کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ روزانہ ہم قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھروں میں باہر عام ہو۔ قیامت کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، قال الرسول ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن کریم میں ہر مسئلے پر آپ شفاعت فرمائیں گے، لیکن قرآن کا جب مسئلہ پیش ہوگا پوری امت کی شکایت کریں گے، ان قومی اتخذوا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ ساری امت پکڑی جائے گی کر کے قرآن کریم پر، کوئی تلاوت نہیں کر، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کروڑ پتی ہو، غریب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکچرار ہو، مفتی ہو، کوئی قرآن کی تلاوت روزانہ نہیں کرتے۔ دنیا میں اثر انداز چیز صرف قرآن کی تلاوت ہے۔ ایٹم بم اتنا اثر نہیں کرتا جتنا قرآن کی تلاوت دنیا پہ اثر کرتی ہے۔ قبر کے اندر ایک انسانی شکل میں قرآن کریم آتا ہے، حدیث میں ہے، میت کے اطراف میں گھومتا ہے، ایک خوبصورت شکل۔ میت پوچھتی ہے بھائی تو کون ہے؟ بیٹا نہیں، کوئی نہیں، کون ہے تو؟